نبی کے تارے علی کے دلارے حسین کے پیارے، مسلم کے یتیم عقیل کے پوتے، محبت کے شاہکار اہل بیت مصطفیٰ کی بہار ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر ایسے لیٹ گئے جیسے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں۔ ابا جان سے ملاقات کا شوق، شہادت کا ذوق ہر غم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سینے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بازو گردنوں میں حمائل ہیں، سونے کے انداز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حارث کی تلوار اٹھتی ہے، چمکتی ہے اور دونوں یتیمانیں مسلم کے سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ واقعات شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر مبنی پروگرام شہید ابن شہید کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز دورانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخی واقعات پر مبنی یہ پروگرام ہاٹ ایف ایم 89 لیا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آج کا یہ پروگرام ہاٹ ایف ایم 89 لیا کے فیس بک پیج پر براہ راست آپ سماعت فرما سکتے ہیں اور وہاں پر بھی اپنے کامنٹس ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ سامعین محترم، کل کے پروگرام میں ہم نے بات کی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے 2 بچے آئے تھے، قاضی شریع ان کو مدینہ جانے والے قافلے کی طرف اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجتا ہے کہ ان کو قافلے والوں کے ساتھ چھوڑ آؤ۔ ساری رات وہ بچے قافلے کی تلاش میں بھاگتے رہتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کوفہ شہر میں ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے بچوں کو، اور داروغہ جیل مشکور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ داروغہ جیل مشکور جو کہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، وہ ان بچوں کو جیل سے باہر فرار کرا دیتا ہے۔ یہ بچے پھر ساری رات دوڑتے رہتے ہیں۔ صبح کے قریب ایک شہر کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی شہر کوفہ ہے۔ وہاں سے ایک کنیز انہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اور اس کنیز کی مالکہ ان بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی جاتی ہے اور اپنی کنیز کو آزاد کر دیتی ہے۔ ان بچوں کی خاطر مدارت کرتی ہے، اپنے گھر میں ان کو سلاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیے۔ حارث جو کہ اس بی بی کا خامند ہے، اس کو نیند نہیں آتی، بی بی بھی جاگ رہی ہے۔ حارث سوچ رہا ہے کہ صبح منہ اندھیرے ہی گھر سے چلا جاؤں، قسمت آزمائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ممکن ہے کہ کل قسمت ساتھ دے ہی دے اور مسلم کے بچے کہیں چھپتے چھپاتے مل جائیں، اور پھر شاہی انعام میری جھولی میں ہوگا، عیش ہی عیش ہو جائے گی۔ نیک بی بی سوچ رہی ہے، یا اللہ اہل بیت کے ساتھ میری محبت داغدار نہ ہو جائے، بچے سمجھیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، معصوم شہزادوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، یتیموں کی آہ نکل جائے گی۔ یا اللہ مظلوموں کی آہ سے عرش بھی کانپ اٹھتا ہے، مجھے اس امتحان میں نہ ڈالنا، شہزادوں کی حفاظت فرمانا۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا راستہ، یہ فطرت کی نرنگیاں ہیں۔ ایک ہی گھر میں نور بھی ہے اور نار بھی، پھول بھی ہیں اور خار بھی، پیار بھی ہے اور ظلم بھی، شرافت بھی ہے اور شرارت بھی،
हिदायत भी है और गुमराही भी, रोशनी भी है और तारीकी भी, मोहब्बत भी है और अदावत भी। बीवी बचाना चाहती है और शोहर मारना चाहता है। बीवी अहले बैत की खादिमा है, शोहर अहले बैत का दुश्मन। बीवी जिनके मिलने की खुशी में कनीज को आजाद कर देती है, शौहर उनको ज़ाय करके इनाम हासिल करना चाहता है। एक तरफ तरियाक है, दूसरी तरफ जहर। एक तरफ हयात है और दूसरी तरफ मौत। एक तरफ पैकर इंसानियत है, दूसरी तरफ शैतानियत है। एक ही घर के एक कमरे में अकीदत को भी नींद नहीं आ रही और बुग़्ज़ भी जाग रहा है। यही तो खुदा की शान है, यही तो इसरार इलाहिया हैं, यही तो कुदरत के राज हैं, यही तो कुदरत के भेद हैं कि जिनकी तह तक अकल और खिरत की रसाई नामुमकिन और महाल है। एक कसाब ने अपना पेशा तर्क करने की वजह बताई कि मुझे सुबह किसी गाहक को गोश्त देना पड़ता था। तड़के के वक्त है, 7-8 माह का बकरी का बच्चा जिसे ज़िबा करना था वो टांगे फैलाए पूरी मस्ती में सो रहा है। मेरे हाथ से छुरी छूट गई। इसके सोने के अंदाज ने मेरा दिल तड़पा दिया और उसके बाद मैं किसी जानवर को ज़िबा करने के तसव्वुर से भी कांप जाता हूँ। ये दिल बदल जाने की बात है, वरना जानवरों को ज़िबा करना मना नहीं है। सामिन, दोनों शहजादे सो रहे हैं। थकन के बाद आराम की नींद, मासूमियत की नींद, गमज़दों की नींद। गम आने पर भी ज्यादा नींद आती है। बड़ी ही मीठी नींद, प्यारी प्यारी ख्वाबों की नींद, अब्बा से मुलाकात की नींद, बड़ी भोली भाली और राहत की नींद कि तकदीर दोनों को झंझोड़ कर जगा देती है। दोनों बेकसो यतीम धाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर बीबी की दबी दबी चीख निकल गई। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, या अल्लाह खैर हो। हारिस ने भी बच्चों के रोने की आवाज सुन ली थी, लेकिन खामोश रहा। इधर बड़े शहजादे ने छोटे शहजादे को जोर से सीने से चिमटा लिया और फरमाया, इब्राहिम अब चलने की तैयारी करो। इब्राहिम बोला, कहां जाना है इस वक्त भाई? क्या फिर दौड़ना पड़ेगा? यहां भी हमारा कोई दुश्मन आ गया है। बाहर तो अभी रात है भाईजान, अंधेरा ही अंधेरा है। हाय, इस अंधेरे में फिर भागना पड़ेगा। मोहम्मद बोला, नहीं प्यारे भाई, अब हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब हमारी भाग दौड़ खत्म हो चुकी है। अब हमारी मुसीबतें कटने वाली हैं। अब दागे यतीमी धुलने वाला है। अब जुदाई की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। मैंने बड़ा ही प्यारा ख्वाब देखा है। मैंने देखा है कि एक बहुत ही खूबसूरत बाग है। इसमें बड़ा ही प्यारा तख्त बिछा हुआ है। इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। मुझे अब्बा ने बताया कि ये रसूल पाक हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, हजरत फातिमा ज़हरा हैं, और भी बहुत सारे लोग थे। सबकी सूरतें बड़ी ही प्यारी थीं। मुझे रसूल पाक ने अपनी गोद में लेकर बहुत प्यार किया। फिर हमारे अब्बा जान को मुखातिब करके फरमाया, मुस्लिम तुमने ये क्या किया? खुद आ गए और इन मासूम यतीमों को दुखों की दुनिया में छोड़ आए हो। अब्बा जान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा देकर वादा किया, हुजूर ये सुबह होते ही आपके हुजूर में पहुंच जाएंगे। फिर वो प्यारा तख्त और खूबसूरत बाग गायब हो गया। मुझे यकीन है कि हम सुबह होते ही शहीद कर दिए जाएंगे और फिर अब्बा जान से मुलाकात करेंगे। प्यारे भाई, जब अब्बा जान ही पास नहीं है तो इस जीने में क्या रखा है? हमें इस दुखों और मुसीबतों की दुनिया से क्या लेना है? छोटे भाई ने सुना तो चीख निकल गई। बड़े ने छोटे की ये हालत देखी तो वो भी ज़ारो कतार रोने लगा। हारिस
ان کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز کو بغور سنتا رہا۔ اسے اس کی بیوی کی طرف سے آنے والی سسکیوں اور آہوں کی آواز بھی مسلسل سنائی دیتی رہی۔ بی بی اٹھنا چاہتی تھی لیکن اس ڈر سے نہ اٹھتی تھی کہ کہیں حارث کو شک نہ ہو جائے۔ عجیب کرب کی کیفیت میں کروٹ پر کروٹ بدل رہی ہے۔ انسان کی سوچ اپنی اپنی جگہ ہے اور تقدیر کا وار اپنی جگہ۔ حارث اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بی بی تقریباً روتے ہوئے جواب دیتی ہے، معلوم نہیں، یہاں تو کوئی پڑوسی بھی نہیں ہے، شاید دور سے کہیں کسی کے بچے رو رہے ہیں۔ حارث بولتا ہے، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ آواز ہمارے ہی گھر سے آ رہی ہے، اور یہ تو بتاؤ کہ تمہیں نیند کیوں نہیں آ رہی اور تم سسکیاں کیوں بھر رہی ہو؟ حارث کی بیوی بولی، خدا جانے، بس نیند نہیں آ رہی، جسم ٹوٹتا ہے، شاید بخار ہو گیا ہے۔ حارث خاموشی سے اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر اس کمرے کی جانب جاتا ہے جہاں دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی بے قرار ہو کر اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ حارث کو دیکھ کر بچے سہم کر چپ ہو گئے۔ بچوں تم کون ہو؟ حارث نے پوچھا۔ بچوں کی بجائے اس کی بیوی نے جواب دیا کہ یہ تو حضرت مسلم کے شہزادے ہیں، میں نے کہا سو رہے ہوں گے، تمہیں صبح ملاؤں گی۔ حارث بولا، ہم پر یہ خدا نے فضل کیا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہمارے مہمان ہیں۔ ایک دو روز ہم ان کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں گے اور پھر ان کو کسی طرح سے مدینہ پہنچا دیں گے۔ حارث کی بیوی بولی، پیارے حارث، ان کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت خداوندی ہے، ہمارے سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ کیوں رو رہے تھے، دیکھو تو صحیح، پھول سے چہرے رو رو کر مرجھائے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھو، ان کو پیار کرو اور تسلی دو کہ ہم تمہیں جلد ہی مدینہ پہنچا دیں گے۔ یہ شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ یتیمی کا داغ تازہ تازہ لگا ہے، زخم ابھی ہرے ہیں، تازہ زخم جلدی دکھ جاتے ہیں۔ آگے تو بڑھو پیارے حارث، تم چپ کیوں ہو؟ آگے بڑھ کر ان سے پیار کرو، تمہیں اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ وہیں کھڑے کھڑے حارث نے کہا، سو جاؤ بچوں، رو رو کر ہماری نیند کیوں حرام کرتے ہو؟ اس کی بیوی تسلی دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے۔ کمرے میں آ کر حارث نے بیوی کو مخاطب کیا کہ تم نے جان بوجھ کر مجھ سے پردہ رکھنے کی کوشش کی ہے، جو اچھی بیوی کے لیے جائز نہیں، پھر بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تم نے اپنی سب باتوں میں کام کی صرف ایک بات کی ہے کہ ان بچوں کے آنے سے ہمارے گھر میں رحمت خداوندی آ جائے گی۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تم نے واقعی سچ کہا۔ صبح میں ان بچوں کے سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں گا اور وہاں سے اس قدر مال و دولت حاصل کروں گا کہ ہمارے عیش ہو جائیں گے اور مزے سے ساری زندگی بسر کریں گے۔ بس یہی رحمت خداوندی ہے جو ان کی آمد سے ہمارے گھر میں آئے گی، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی کی انتہا سمجھو کہ میں کل سارا دن ان بچوں کو تلاش کرتا رہا، بلکہ رات کا کافی حصہ انہی کی جستجو میں بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اس نے میری محنت کا یہ صلہ دیا کہ ان دونوں کو میرے گھر میں بھیج دیا، گویا شکار خود شکاری کے پاس پہنچ گیا۔ شوہر کی وحشت ناک اور ہولناک گفتگو سن کر بیوی کا کلیجہ ہل جاتا ہے اور رات کا باقی حصہ ہر طرح سے اس کی منت خوشامد کر کے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ادھر تو دولت کا بھوت سوار تھا، اس دولت کا جو کوفیوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ دوسری طرف مسلم کے بے قصو معصوم بچوں نے کس طرح رات کا باقی حصہ بسر کیا۔ صبح ہوتے ہی حارث نے بچوں کو بازوؤں سے پکڑا
اور باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کا شہزادوں کو پکڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے قصاب 2 بکروں کو کانوں سے پکڑ کر ذبح خانے کی طرف لے جاتا ہے۔ کانوں کو زور سے پکڑے رکھتا ہے کہ ذبیحے بھاگ نہ جائیں۔ حارث کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر گزری۔ اس نے ہر طریقہ سے اس خونی درندے سے بچوں کو چھڑانا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دو۔ یہ سوچ کر آگے بڑھی اور حارث کو روک کر کہنے لگی، ظالم، اگر تو ان بچوں کو قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو پہلے مجھے قتل کر۔ میں دنیا سے اپنے ساتھ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ غداری کے کلنک کا ٹیکہ نہیں لے جانا چاہتی۔ حارث پر لالچ کا بھوت سوار تھا۔ اس پر کوئی حربہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پاگل بنا دیتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیکار کر دیتی ہے، اس کا دماغ معوف کر دیتی ہے، وہ اپنے پرائے کی تمیز سے بے بہرا ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ حارث بھی اندھا اور پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے شدت غیظ سے تلوار کھینچی اور اس دنیا کی پاک باز حور اور نیک بی بی پر وار کر دیا۔ تلوار سر پر چلائی گئی تھی، بی بی کا سر چر گیا، ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹ نکلا، چکرا کر گر پڑی۔ دونوں ہاتھوں سے پھٹے ہوئے سر کو تھام کر بچوں سے کہا کہ شہزادو، مجھے معاف کر دینا، میں بے قصور ہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں۔ یتیموں، تم میرے گھر سے مقتل کی طرف جا رہے ہو، کاش میں آپ کو گھر میں ہی نہ لاتی۔ سر سے خون کے دھارے بہتے رہے۔ حارث نے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور بے کس یتیموں کو زلفوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پاک باز کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، اس کی درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی رہی، محمد عربی کے شہزادوں، مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن میری شکایت نہ کرنا، میں بے قصور ہوں مگر نادم ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ معصوم بچوں کے سامنے حارث کی بیوی پر وار ہوا تھا، اس وار نے ان کے دل ہی چیر دیے۔ ان کے دلوں سے ہوک اٹھی اور ایسی ہوک کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ کاش یہ ظالم ہمیں قتل کر دیتا اور اس پاک باز بی بی کو کچھ نہ ہوتا، ہمیں تو قتل ہونا ہی تھا۔ وہ بیچاری بھی ہماری تقدیر کی لپیٹ میں آ گئی۔ ابھی ان خیالوں میں ہی تھے کہ نہر کا کنارہ آ گیا۔ حارث نے بڑے شہزادے کو کہا کہ لیٹ جاؤ۔ بڑا بھی لیٹنے ہی والا تھا کہ پہلے چھوٹا لیٹ گیا اور کہا کہ پہلے مجھے قتل کر دو، میں بھائی کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بڑے نے کہا رک جاؤ، پہلے مجھے قتل کرو۔ معصوم محبت کا یہ انداز دیکھ کر حوروں کی چیخیں نکل گئی، آسمان کا کلیجہ پھٹ گیا، عرش خداوندی کو لرزہ آ گیا، فرشتے تل ملا کر رہ گئے، زمین کو زلزلہ آ گیا، کائنات عالم کانپ اٹھی، لیکن بے رحم حارث کو رحم نہ آیا۔ ظالم نے کہا کہ زیادہ باتیں نہ بناؤ اور دونوں ایک ساتھ لیٹ جاؤ۔ نبی کے تارے علی کے دلارے حسین کے پیارے، مسلم کے یتیم عقیل کے پوتے، محبت کے شاہکار، اہل بیت مصطفیٰ کی بہار ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر ایسے لیٹ گئے جیسے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوں۔ ابا جان سے ملاقات کا شوق، شہادت کا ذوق ہر غم سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ سینے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے بازو گردنوں میں حمائل ہیں، سونے کے انداز میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ حارث کی تلوار اٹھتی ہے، چمکتی ہے
اور دونوں یتیمانیں مسلم کے سر تن سے جدا کر دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل بیت کے معصوم محمد کے مظلوم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چین کی میٹھی نیند سو جاتے ہیں، دنیا کے دکھوں سے نجات ہو جاتی ہے، ابا جان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ظالم نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی، صابروں نے صبر کی انتہا کر دی۔ فرشتوں کی معصومیت کانپتی رہی، شیطان کی شقاوت مسکراتی رہی۔ جنت میں جاتے جاتے ننھے شہیدوں کی روحوں نے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں اور دانشوروں کو ایک پیغام دیا کہ موت کو سر پر دیکھ کر بھی بھائی کو بھائی سے محبت کا رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اثار کرنا سیکھو اے دنیا والو، اثار ہی مقصود انسانیت ہے، جان تو دینا ہی پڑے گی، ایک دوسرے پر قربان ہونا سیکھو۔ شیطان حارث نے یتیموں کے دھڑوں کو نہر میں پھینک دیا۔ یہ وہی نہر فرات ہے جس کا پانی شہیدوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ارے اہل بیت مصطفیٰ اس نہر کا پانی کیسے پی سکتے تھے جس میں مسلم کے یتیموں کا خون ملا ہوا تھا؟ حارث نے سر اٹھائے اور تشت میں سجا کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ تشت اس کے سامنے رکھ کر اوپر سے رومال اٹھا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور دل میں انعام ملنے کی خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ابن زیاد نے شہزادوں کے سر دے کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضور، یہ مسلم کے بچوں کے سر ہیں، بڑی مشکل سے پکڑے گئے ہیں، حارث نے خوش ہو کر کہا۔ ابن زیاد نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا تھا بچوں کے سر کاٹ کر لاؤ؟ ارے او احمق، مجھ سے یزید نے زندہ بچے مانگے ہیں، سر نہیں مانگے، حرام زادے، تم نے انہیں قتل کیوں کیا ہے؟ حارث کانپنے لگتا ہے، کانپتے کانپتے کہا کہ غلطی ہو گئی جناب، معاف کر دیجئے۔ ابن زیاد نے اور غصے میں آ کر کہا کہ یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی، جلاد لے جاؤ، اس کو چوراہے میں گاڑ کر اس پر خونخوار کتے چھوڑ دو، اور اس کی یہی سزا ہے۔ ابن زیاد کو بچوں کی شہادت کا غم نہیں تھا، اسے یزید کی طلبی کا ڈر تھا۔ جو کچھ بھی تھا یہ قدرت کا انتقام تھا، فطرت خاموش کا انتقام، معصوم بچوں کی معصوم روحوں کا انتقام۔ قاتل کو قتل ہونا ہی پڑتا ہے، ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ وصول کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ظالم کو ظلم کرنے کے لیے وقت دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پر گرفت قائم رہتی ہے، اس کے لیے قدرت کا شکنجہ تیار رہتا ہے۔ سر لینے کے بدلے میں سر دینا ہی پڑتا ہے۔ کسی کے ارمانوں کا خون کر کے اپنے ارمانوں کا لاشا اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، یہ قضاء و قدر کا اصول ہے، یہ قدرت کا اٹل دستور ہے۔ اس کی گرفت سے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قانون قدرت کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ دنیا کے بعد ابھی آخرت باقی ہے، جہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ حارث کو کوفہ کے چوراہے میں سینے تک گاڑ دیا گیا اور اس پر دہی پھینک کر خونخوار کتوں کو چھوڑ دیا گیا۔ خونخوار کتوں نے انسان نما کتے کے جسم کی ٹکا بوٹی کر دی۔ ظالم کو ظلم کی سزا مل گئی، فطرت خاموش کو سکون حاصل ہو گیا۔ قضاء و قدر نے اپنا انتقام لے لیا، یوم حساب ابھی باقی ہے۔ سامنے محترم، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو کوفہ سے خط لکھا تھا۔ تیز رو قاصد دن رات ایک کر کے 8 ذی الحجہ کو دربار امام عالی مقام میں پہنچ گیا۔ آپ نے بھائی کا خط پڑھا، کوفہ کے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کو نئے سفر پر تیاری کرنے کا حکم دیا۔
8 ज़ुल्हिज्जा की सुबह दरख्शां तुलू होती हैं। कायनात अर्जी के गोशा गोशा से आए हुए फरजंदान तौहीद मिन्ना को जाने से पहले शहजादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को जौक दर जौक आ रहे हैं। लेकिन आपकी कूफा की तैयारी देखकर हैरान होकर ज़बान हाल से कहते हैं, ए तमाशा गाहे आलम रुए तू कुजा बहरे तमाशा मी रुई। 8 ज़िल्हिज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा में क्या होता है, ये वही लोग बता सकते हैं जो हज की सआदत से मुशर्रफ हो चुके हैं। मुल्क मुल्क से आए हुए लोग सफेद एहरामों के एक ही जैसे लिबास में मसावाते इस्लामी का कामिल नमूना बनकर हरम के अंदर और बाहर शाना बशाना खड़े होते हैं। यूं मालूम होता है एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं। बारगाहे खुदाबंदी में दुआओं के लिए हाथ उठे हुए हैं। गिलाफे काबा को थाम कर फरियाद पर फरियाद हो रही है। लोग अपने अपने गुनाहों की गठरियां हाथों पर रखे हुए रब कायनात के हुजूर में सर झुकाए खड़े हैं। अजीब मेला लगा हुआ है। ये वो वाहिद मकाम है जहां औरतों और मर्दों के इख्तलात की इस्लाम ने इजाजत दे रखी है, लेकिन क्या मजाल किसी की आंख में कजी भी आए। लोग तो पहले ही अपने अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से शर्मिंदा होते हैं, फिर गुनाहों का तसव्वुर कहां। हरम के अंदर और बाहर एक मालाकुती हुस्न छा जाता है। कोई तवाफ कर रहा है, कोई हजरे अस्वद को चूम रहा है, कोई मिजाबे रहमत को हसरत भरी निगाहों से देख रहा है, कोई जमजम से प्यास बुझाकर दुआ मांग रहा है। हतीम में नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। मकाम इब्राहिम पर नमाजें पढ़ी जा रही हैं। सफा मरवा की दौड़ें लग रही हैं। हर तरफ नूर की चादर तनी है। रहमत इलाही जोश में है। ऐसा रिक्कत अंगेज समा है कि आंख खुद ब खुद आंख में आंसू जारी हो जाते हैं। हज का मेला लगा हुआ है। लोग दूर दूर से मक्का मुअज़्ज़मा में आ रहे हैं, लेकिन प्यादा पा 25 हज करने वाले इमाम हुसैन आज नफली हज को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर जा रहे हैं। अजीम तरीन मकसद के लिए हज से भी बड़ा मकसद, जभी तो इस मकसद पर हज को कुर्बान किया जा रहा है। जाहिर के हालात से भी आप पूरी तरह वाकिफ थे और बातिन के पर्दे में भी आपके सामने उठे हुए थे। आपके सामने यजीदियत का सैलाब था जिसे रोकना बेहद जरूरी था, और इस सैलाब को सिर्फ जवानान अहले बैत के लाशों के टुकड़ों का ही बंद बांध कर रोका जा सकता था। हरम में खून गिराना इमाम नहीं चाहते थे कि हरम मोहतरम का एहतराम कायम रहे और मेरे होते हुए यहां खून रेजी ना होने पाए। शहजादा कौनैन अलैहिस्सलाम का मकसद था कि हरम का तहफ्फुज हरम से दूर जाकर किया जाए। आपको मालूम था कि हरम में एक शख्स को मेंढे की तरह ज़िबह किया जाएगा। आप हरम की हुर्मत को बचाना चाहते थे। आप हरम की जमीन को छोड़ देना चाहते थे। आपके दादा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हरम की बुनियादों को इस्तवार किया। आप इन बुनियादों को मजबूत करना चाहते थे। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा थे इस्माइल। कूफियों ने कहा था कि हमारा कोई इमाम नहीं, हम बेइमाम हैं, हमारी दस्तगीरी कीजिए। हम यजीद को अपना खलीफा तस्लीम नहीं करते, हमें सहारा दीजिए। जिगर गोशा रसूल था, अली का जिगर पारा था, फातिमा का दुलारा था, कैसे सहारा न देता, क्यों फरियाद रसी न करता। आया था ये ख्याल भी दिल में आया था कि 2 दिन रुक कर नफली हज अदा कर लूं,
لیکن نانا کی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ حسین اٹھو، نفلی حج کی فکر نہ کرو، تمہیں حج اکبر ادا کرنا ہے۔ لوگ 10 ذی الحجہ کو منا میں بکروں اور مینڈوں کو قربان کر کے تمہارے دادا اسماعیل کی یاد کو تازہ کریں گے، لیکن تم 10 محرم کو اپنے بیٹوں کی قربانیاں پیش کرو گے، اپنے بھائیوں کی قربانیاں دو گے، اپنے بھتیجوں کی قربانیاں دو گے، اور پھر تم قربان ہو کر تکمیل ذبح عظیم کرو گے۔ حسین، تمہارے دادا اسماعیل کی قربانیوں کا اثر ہے کہ اب تک لوگ کروڑوں جانوروں کو قربان کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ تمہارے دادا اسماعیل کی جگہ جانور قربان ہوا تھا، لوگ جانوروں کو ذبح کر کے ان کی یاد بناتے ہیں، لیکن پیارے حسین، تمہاری جگہ مینڈھا قربان نہیں ہوگا۔ تم تو ان مقدس انسانوں کی قربانیاں پیش کرو گے جن میں قدسی صفات ہوں گی، جن کے چہروں پر ملکوتی حسن ہوگا، جن کے خون کے ہر قطرے سے صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہوگی، جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور جن کے سینوں میں شمع صداقت فروزاں ہوگی۔ پھر تمہاری ان قربانیوں کا اثر لامتناہی ہو جائے گا، سرمدی اور ابدی ہو جائے گا، اور لوگ تمہاری ان قربانیوں کی یاد بکروں اور مینڈوں کو قربان کرنے کی بجائے اپنی جانیں پیش کر کے منائیں گے۔ مائیں اپنے بیٹوں کی شہادت پر فخر کریں گی، باپ اپنا سرمایہ حیات لٹتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گے، اہل وفا شہید ہو کر تمہارے پرچم تلے جمع ہونے کے لیے بے قرار ہو جائیں گے۔ قیامت تک ہر دور میں نعرہ حسینیت بلند ہوتا رہے گا، اہل حق اپنی جانیں قربان کر کے تمہیں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے، ان کا خون تمہارے خون کی سلامی کے لیے مچل جائے گا، اور تمہارا لہو ان کے لہو میں حرارت ایمانی بھر دے گا، ان کے خون کے ہر قطرے میں بوئے وفا رچ بس جائے گی، انہیں حق و صداقت کی سربلندیوں سے آگاہی حاصل ہو جائے گی، اور سب تیرے طیب و طاہر اور مقدس خون کا اثر ہوگا۔ اٹھو میرے حسین، بکروں اور مینڈوں کی قربانی کی بجائے اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں پیش کرو، اکبر و اصغر کی قربانیاں پیش کرو، قاسم و عباس کی قربانیاں پیش کرو، اون و محمد کی قربانی پیش کرو، اپنے وفا پرور ساتھیوں کی قربانیاں پیش کرو۔ سامعین، احکام سفر اس شہنشاہ کی طرف سے صادر ہو چکے ہیں جس کا ہر حکم خداوندی ہے، پھر دوسروں کے مشورے پر کس طرح سے عمل کیا جا سکتا تھا۔ آج عقل عیار حسین علیہ السلام کی شہادت میں نقائص تلاش کرتی ہے، اور سبط پیمبر علیہ السلام کی اس پر مقصد اور عظیم سفر میں خامیاں نکالتی ہے، اور نواسہ رسول علیہ السلام کو مشورے دیتی ہے کہ انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم و استبداد کا مقابلہ امام علی مقام کو حجرہ فاطمہ سے باہر آ کر ہی کرنا تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام بالکل تیار کھڑے ہیں، محبان کرام جوق در جوق چلے آ رہے ہیں، سبھی لوگ انتہائی بے بسی کے عالم میں شہزادہ کونین علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، دل حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دلوں کی دنیا بھی عجیب ہے، کسی سے گہرا ربط و تعلق ہو تو اس کے متعلق یہ سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ اہل بیت، اہل محبت کے دل شہادت دے رہے تھے کہ شہزادہ بطول نواسہ رسول علیہ السلام کی آخری زیارت ہے، اور متعدد حضرات دل کی یہ بات زبان پر بھی لے آئے اور یوں فریاد کرتے ہیں، عرض کی سب نے کہ شہزادہ حیدر نہ جا، اے حسین ابن علی سبط پیمبر نہ جا، صدمے پہنچے وہاں حیدر کو حسن کو کیا کیا،
जाना कूफे का तो हरगिज नहीं, बेहतर न जा। रुए अनवर है तेरा आईना, अंधे हैं वो, लेके अंधों में ये आईना सिकंदर न जा। संगे 12 से बजा जामे बलूरी अपना, ऐसे लोगों में जो पत्थर से हैं बदतर न जा। गुले शादाबे नबी अपने चमन से न निकल, नाजनीन फूल है तू और कांटों के अंदर न जा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ते हैं, आपकी पेशानी को चूमते हैं, पेशानी अनवर को बोसा देते हैं और अर्ज करते हैं, ए ममलिकत हक व सदाकत के ताजदार, ए नौजवानान जन्नत के सरदार, ए शहीदान मोहब्बत के काफिला सलार, मैं आपको खुदा के सुपुर्द करता हूं। हालांकि मेरा दिल गवाही देता है कि आप यकीनन शहीद कर दिए जाएंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गुजारिश की कि आप तशरीफ ना ले जाएं। अबू वाकद ने मिन्नत समाजत की, उमर बिन अब्दुल रहमान ने रोका। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने रो रो कर फरियाद की कि शहजादा रसूल अभी आप ना जाएं, कुछ दिन मजीद इंतजार फरमाएं। मुझे इत्तला मिली है कि अब कूफा का गवर्नर नौमान बिन बशीर नहीं बल्कि यजीद ने इब्न जियाद को वहां भेज दिया है। वो बड़ा शकी और बदबख्त इंसान है। आप चंद रोज तामुल फरमाएं, अगर कूफा के लोग इब्न जियाद को वहां से निकालने में कामयाब हो गए तो आप जरूर तशरीफ ले जाएं। अगर आपको जरूर ही जाना है तो आप यमन के रास्ते तशरीफ ले जाएं। आप यमन तशरीफ ले जाएं, वहां के लोग भी आपके गुलाम हैं। इमाम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आप मेरे सच्चे हमदर्द हैं, आपकी हर बात दिल की गहराइयों से निकली हुई मालूम होती है। मैं आपकी नसीहत और शफकत का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं तो अज़्म समीम कर चुका हूं। मैं किस तरह रुक सकता हूं? हुसैन का मुसम्मम इरादा किस तरह तब्दील हो सकता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने ये गैर मुतज़ल्ज़िल कलमात सुनी तो रोकर अर्ज की, ए शहजादा रसूल, अगर आपका जाना इतना ही जरूरी है तो बच्चों को साथ न ले जाएं, अहले बैत को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ जाएं, मगर आपने मंजूर ना फरमाया। आप कैसे मंजूर फरमाते? इन सब का जाना तो इतना ही जरूरी था जिस कदर आपका जाना। आपने अपने सच्चे बही खाहों और सच्चे हमदर्दों से फरमाया, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, मगर अब रुक जाना अमरे महाल है। मशीयत खुदाबंदी यही है कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ दूं। मुझे जाने दो, मुझे मेरा फर्ज पुकार रहा है। ऐ मेरे गम गुसारो, मेहरबानो मुझको जाने दो, मुझे नाना के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। किसी के रोकने से इब्ने हैदर रुक नहीं सकता, ये सर कट सकता है, बातिल के आगे झुक नहीं सकता। मुझे नाना के हुक्म खास की तामील करने दो, मिना के फर्ज की जाकर मुझे तकमील करने दो। ये दुनिया कुछ नहीं, एक सूरत मौहूम है सब कुछ। मुझे तुम क्या बताते हो, मुझे मालूम है सब कुछ। आपके इरशादात आलिया सुनकर लोग फूट फूट कर रोने लगे। सदाए अल-फिराक उठी। मुहिबान अहले बैत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सदाए सरोश आई कि ए मक्का वालो, ए दूर दराज से आने वाले हाजियों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चांद की आखिरी जियारत कर लो। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लाल का आखिरी दीदार कर लो। आज के बाद इस पैकर नूर और शबी मुस्तफ़ा को नहीं देख सकोगे। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हरम मोहतरम की तरफ निगाहें उठाकर फरमाया, ए जलवा गाहे रब्बे जलील, ए तस्वीर ज़ौक़े ज़बी व खलील, हुसैन तेरी अजमतों को सलाम पेश करता है। अल्लाह तेरी हुर्मत की हिफाजत फरमाए। तेरा वजूद खताकारों और गुनहगारों के लिए चश्मा रहमत है। तू सरापा बरकत ही बरकत है। तेरी जियारत से गुनाहों का खात्मा हो जाता है। तेरी हुर्मत को बचाने के लिए नाना जान तुझे छोड़कर मदीना चले गए थे। आज तेरी हुर्मत को बचाने के लिए हुसैन करबला को जा रहा है। ए काबा की दीवारों, तुम सलामत रहो।
اور خوش نصیب تم سے چمٹ چمٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ حجر اسود تم بھی سلامت رہو، تمہیں بھی میرے نانا نے چوما ہے، تم بھی خوش نصیب ہو، تمہیں لوگ قیامت تک چومتے رہیں گے۔ میری طرف دیکھو، میں بوسہ گاہ رسول ہوں، لیکن تمہیں چومنے والوں میں سے ہی کچھ لوگ میری گردن پر تلوار چلائیں گے۔ یہ اپنا اپنا مقام ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی رقت انگیز گفتگو سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لرزہ آ جاتا ہے۔ فضاؤں میں یکا یک ایک درد افزا صدا گونجی، ہوئی گم مرکز اسلام سے اسلام کی پونجی۔ چلے ہیں کربلا کو کربلا کے کعبہ کے والی، چلے ہیں کربلا کو کربلا کے کعبہ کے والی۔ خدا کا گھر نبی زادوں سے گویا ہو گیا خالی، درو دیوار کعبہ نے لباس ماتمی پہنا۔ عروس گل نے پھولوں کا اتارا جسم سے گہنا، جگر پر فرتے غم سے سنگ اسود نے رکھا پتھر۔ صفا مروہ کو چکر آ گیا کھانے لگی چکر، بنی شکل حتیم دل شکستہ صورت ماتم۔ بشکل چشم نم تھا اشک افشاں چشمائے زمزم۔ مثال اشک غم دریا بہرے میزاب رحمت سے، ہر ایک سجدے نے سر ٹکرایا محراب عبادت سے۔ خدا کی راہ میں گھر سے خدا کا مہمان نکلا، شہیدان محبت کا امیر کارواں نکلا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی روانگی کی اطلاع اطراف و جوانب میں تیزی سے پھیل گئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ اس وقت تشت میں وضو فرما رہے تھے۔ فرتے غم سے بےتاب ہو کر رونے لگے، وضو کرنا بھی یاد نہ رہا اور اس قدر روئے کہ وہ تشت آپ کے آنسوؤں سے بھر گیا۔ آپ روتے رہے اور آنکھیں وضو کرتی رہیں۔ جی سامنے محترم، پروگرام شہید ابن شہید ہاٹ ایف ایم 89 دیا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامن، اس دوران جب آپ مکہ معظمہ میں موجود تھے امام علی مقام، اس دوران میں مدینہ منورہ سے ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے ساتھ 2 بچے تھے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر وہ قافلے سے الگ ہو گئے اور سیدھے امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بچے سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے حضرت اون اور حضرت محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ مامو جان کے حضور حاضر ہو کر ادب سے سلام عرض کیا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے انتہائی شفقت اور محبت فرماتے ہوئے بھانجوں کو سینے سے لگا لیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ بچوں نے عرض کیا کہ آپ کے نام اپنے والد گرامی کا خط لے کر آئے ہیں، اور پھر انتہائی ادب سے خط پیش کر دیا۔ آپ نے خط کھولتے ہوئے پوچھا، کہو سغرا کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیں یاد تو بہت کرتی ہوگی۔ حضرت اون نے بتایا کہ جناب سغرا اب بیماری سے تو بالکل صحت یاب ہو چکی ہیں، لیکن آپ سب کو اس شدت سے یاد کرتی ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دن رات آپ ہی کی گفتگو کرتی ہیں، کبھی بھائی جان علی اکبر کی باتیں، کبھی ننے علی اصغر کی باتیں، کبھی اپنی امی کی باتیں اور کبھی ہماری امی کی باتیں۔ آپ کا ذکر تو بار بار کرتی ہیں۔ ہم جب مکہ معظمہ کو آنے لگے تو ہمارے گلے لگ کر روتی رہیں، آپ کو بہت بہت سلام کہتی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہمارا سلام بھول نہ جانا بھائی۔ علی اکبر کے نام پیغام دیا تھا کہ آپ کا وعدہ کدھر گیا؟ اب مجھے لینے آؤ گے تو سغرا کی قبر سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے نام رو رو کر پیغام دے رہی تھی، میرے بابا جان میرے حصے کا پیار بھی سکینہ ہی سے کر لینا، میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ پھر کہتی تھی کہ میں سکینہ سے جلتی نہیں، وہ تو میری جان ہے، اسے بہت بہت سلام کہنا۔ ننے علی اصغر کو میری طرف سے گود میں لے کر سینے سے چمٹا چمٹا کر پیار کرنا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے سرد آہ بھری اور خط پڑھنا شروع کر دیا۔
لکھا تھا من جانب عبداللہ بن جعفر بنام نواسہ رسول امام حسین بعد از حمد و صلات، آپ اور تمام اہل بیت رسول کو سلام قبول ہو۔ اما بعد، معروض ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے کوفہ جانے کی مکمل تیاری کر لی ہے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے اس عزم اور ارادہ کو ملتوی فرمائیں، کیونکہ یہ مصیبت اور بلاؤں کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ ہی منبع ہدایت اور اہل بیت ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ میں نے عامل مدینہ سعید بن عمرو بن العاص سے آپ کے لیے امان حاصل کر لی ہے۔ میں جلد از جلد اس سے تحریری امان نامہ حاصل کر لوں گا، اس لیے آپ میرا انتظار کریں، بہت جلد حاضر خدمت ہو رہا ہوں، والسلام۔ امام علی مقام نے خط بند کیا، مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے دل ہی دل میں نانا جان اور والدہ ماجدہ کے حضور میں سلام عرض کیا۔ صغرا کی یاد میں اٹھنے والے طوفان کو دبا دیا۔ وہیں پر سے ہی قبرستان جنت المعلی کی طرف منہ کر کے بابا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا، دادا ابو طالب کو بھی سلام کہا، اور پھر نانی محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام اے راحت جان رسول، السلام اے مادر زہرا بطول، السلام اے زاد رازدار مصطفیٰ، الوداع اے غم گسار مصطفیٰ، السلام اے ملکہ ملک جنا، الوداع اے حرم شاہ مرسلہ۔ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بنی محبوبہ محبوب خدا طیبہ طاہرہ مقدسہ معظمہ محترمہ مکرمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حضور میں الوداعی سلام عرض کرنے کے بعد امام علی مقام آغاز سفر فرما دیتے ہیں۔ شہیدان وفا کا امام حق و صداقت کے قافلے کا امیر جانی پہچانی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ لوٹ جائیے، کوفیوں پر بھروسہ نہ کیجیے۔ امام علی مقام نے شفقت سے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ جو کچھ تم کہتے ہو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن خدا کے حکم کے خلاف نہیں کیا جا سکتا۔ عرب کا مشہور شاعر فرزوق حج کے لیے آ رہا تھا، اہل بیت کے قافلے کو دیکھ کر رک گیا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر عرض کیا، شہزادہ عالم کاش آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کرتے، حضور والا وہ بڑے بے وفا ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں حکومت یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا فرزوق تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے مقاصد بہت بلند ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر خط کو لکھ کر خود بھی اس خیال سے مدینہ سے آ گئے کہ شاید امام خط کو لائق توجہ نہ سمجھیں۔ راستے میں ہی آپ کی مکہ سے روانگی کی خبر آ گئی، راستہ بدل کر آپ تک پہنچ گئے۔ آپ کی بڑی منت سماجت کی کہ آپ واپس مکہ معظمہ تشریف لے چلیں، وہاں چل کر حاکم مکہ سے تحریری امان نامہ حاصل کر کے آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا بھائی جان آپ کے مخلصانہ مشوروں کا نہایت مشکور ہوں، لیکن میں واپس نہیں جا سکتا۔ مجھے نانا جان نے خواب میں ایک حکم دیا ہے، میں اسے ہر صورت میں پورا کروں گا، خواہ اس کا نتیجہ میرے حق میں نکلے یا میرے خلاف جائے۔ مایوس ہو کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں اون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کا حکم دے کر واپس آ گئے۔ کربلا کے مسافر جا رہے ہیں۔ امام علی مقام کا نانا جان سے مکمل رابطہ ہے، گنبد خضرا کے مکین نواسے کی ہر مقام پر رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حاکم مکہ سعید بن عمر بن العاص نے اگرچہ مکہ معظمہ میں رہائش کے دوران امام علی مقام سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، یعنی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے روانہ ہوتے ہی اس نے ہر طرف سے ناکہ بندی کر دی۔ یزید کا بھی یہی حکم تھا کہ ابن علی کو کوفہ جانے سے ہر قیمت پر روکا جائے۔ ایک روایت کے مطابق
حاکم مکہ سعید نے اپنے بھائی کی کمان میں چند دستے سپاہیوں کے بھی روانہ کیے، جنہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو سفر جاری رکھنے سے منع کیا اور دھمکی بھی دی۔ جب امام علی مقام علیہ السلام نے انکار فرمایا تو انہوں نے تلواریں نکال لیں، لیکن کربلا معلی میں پہنچنے سے آپ کو کون روک سکتا تھا؟ شہ سواران حسین کی تلواریں چمکیں تو وہ لوگ جلدی شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ دوسری طرف ابن زیاد نے بھی تمام شاہراہوں پر ناکہ بندی کروا رکھی تھی۔ اس نے کوفہ سے قادسیہ اور قادسیہ سے خفان اور خفان سے قطقطانہ اور وہاں سے کوہ لعلا تک گھوڑ سوار دستے متعین کر رکھے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے تو راستے کا دوسرا نقشہ تھا جو نانا حضور نے خوابوں میں دکھا رکھا تھا۔ آپ راستوں کو بدل بدل کر چلتے رہے۔ زہیر بن کین بجلی حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ چونکہ ان کے قافلہ میں بچے نہیں تھے، صرف چند عورتیں تھیں، اس لیے ان کا قافلہ امام علی مقام علیہ السلام سے 4 روز بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر بھی آپ تک پہنچ گیا۔ وہ حضرت علی کرم الوجہ کریم سے سیاسی طور پر کچھ قدورت رکھتے تھے، اس لیے جب امام علی مقام علیہ السلام کے قافلہ کو آ ملے، سارا دن تو وہ ان کے ساتھ سفر جاری رکھتے، رات کو ذرا دور اپنے خیمے لگا لیتے۔ ایک رات امام علی مقام علیہ السلام نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہمیں آ کر ملو۔ آئے تو صحیح، لیکن جیسے کسی نے زبردستی دھکیل کر بھیجا ہو۔ بڑی بیزاری اور کراہت کے ساتھ حاضر دربار ہوئے۔ شہزادہ مصطفیٰ علیہ السلام نے خصوصی نگاہوں سے دیکھا اور نہ جانے کیا بات کہی کہ ظہیر سب کچھ بھول کر دل دے بیٹھے۔ شمشیر نگاہ حسین دل پر چل گئی تھی۔ قدم چوم کر اجازت حاصل کر کے اپنے ساتھیوں میں آ کر فرمایا، میں تو نواسہ رسول کے پاس جا رہا ہوں، اب وہیں رہوں گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو آ جائے، ورنہ تمہیں جانے کا پورا پورا حق ہے۔ میں اب امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک شہر منجز پر ہم نے جہاد کیا، شہر فتح ہو گیا اور ہمیں بے شمار مال غنیمت حاصل ہوا۔ ہم بڑی خوشی سے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ہم کو مخاطب کر کے حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر تم جگر گوشہ بطول امام حسین کو اس حال میں پاؤ کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر اس مال غنیمت سے زیادہ خوش ہونا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ زہیر بن قیس کی بیوی نے طلاق نہ لی تھی، بلکہ اولاد فاطمہ کی کنیز بن کر ساتھ رہی تھی، تاکہ یہ نگاہ شبیری کا تصرف تھا۔ یہ حسین علیہ السلام کی توجہ کا کمال تھا کہ اپنے والد گرامی مولا کائنات علیہ السلام سے قدورت رکھنے والے کا دل اس طرح جیت لیا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی محبت کو بھی قربان کر کے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ ظہیر بن قیس نے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں دین اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کر دی، تو ان کی شہادت کا واقعہ اگلے پروگرام میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت قیس بن مسہر کو امام مسلم کے نام ایک خط دے کر روانہ کر دیا کہ تم تیز چلتے ہوئے ہماری آمد کی اطلاع کوفہ میں کر دو۔ قاصد خوش و خرم امام علی مقام علیہ السلام کے قدم چوم کر سواری دوڑاتا ہوا سفر کو قطع کرتا ہوا جب قادسیہ پہنچا تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ سامعین، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یزید اور ابن زیاد نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا ہو۔ بہرحال قاصد حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد لانتی کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے امام علی مقام علیہ السلام کا خط قاصد سے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا اور پھر قاصد امام حضرت قیس بن مسہر کو مخاطب کر کے کہا کہ حسین کوفہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ کوفہ میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا قبرستان بنے گا۔ قیس بن مسہر بولا، ابن زیاد، تمہیں نواسہ رسول کا ذکر کرتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے۔
ابن زیاد بولا خاموش رہو، اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو مکان کی چھت پر چڑھ کر حکومت کے باغی حسین کو اس قدر سب و شتم کرو کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اب تم کبھی اس کا ساتھ نہیں دو گے۔ قیس بن مصر نے جب اس کی بکواس سنی تو غصہ سے کانپنے لگا، لیکن ضبط کیا اور چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر جا کر پہلے خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش و فضیلت بیان کی، اور پھر فرمایا اے کوفہ کے لوگو، امام حسین علیہ السلام اس وقت تمام جہانوں سے افضل ہیں، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور ان کی تقدس مآب صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ان کو خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار فرمایا ہے، اپنی خوشبو فرمایا ہے، آسمانوں کا گوشوارہ فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، حسین تمہارے امام مولا علی کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کا ساتھ دو، ان کی بیعت کرو اور ان کو اپنا امام بناؤ۔ میں ان کا قاصد ہوں اور میں ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت بھیجتا ہوں، یہ اور یزید خدا رسول کے باغی ہیں۔ ابن زیاد نے چھت پر چڑھایا تھا کہ یہ حسین کو گالیاں دے گا، لیکن وہ خاندان نبوت کا شیدائی اور شمع اہل بیت کا پروانہ الٹا اسی پر برس پڑا۔ یہی تو مقصد حسین تھا کہ جابر حاکم کے سامنے علل اعلان کلمہ حق کہہ دو، سر جاتا ہے تو جائے مگر سچائی کہنا نہ جائے۔ حبدار حسین کے یہ جملے سن کر ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے چھت سے گرا دو۔ کوفی دیکھتے رہے مگر ان کے سینوں میں حرارت پیدا نہ ہو سکی۔ جناب قیس بن مصر نے سپاہیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مکہ معظمہ کے راستے پر نظر جما کر عرض کیا کہ اے شہزادہ کونین، اے جگر گوشہ رسول، اے جگر پارہ بطول، اے امام برحق امام حسین، آپ کی محبت اور آپ کی تربیت کا تقاضا یہی تھا جسے میں نے پورا کر دیا۔ میں نے آپ کے نسب العین کو سامنے رکھتے ہوئے کلمہ حق کہہ دیا ہے جس کے صلہ میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ میرے آقا غلام کی یہ قربانی قبول ہو، مجھے یہ سزا آپ سے محبت کرنے کے جرم میں مل رہی ہے۔ آپ بھی توجہ فرما کر اپنے دیوانے کا انداز محبت ملاحظہ فرمائے۔ ابن زیاد جلاد کے سپاہی آتے ہیں اور پروانہ شمع حسینی کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ نیچے عروسہ شہادت باہیں پھیلائے کھڑی تھی، آپ گرے اور حیات ابدی کے مالک بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علیہ السلام کا قافلہ مقام صلبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ محمد بن اشعث کوتوال کوفہ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کا بھیجا ہوا آدمی کوفہ کے حالات بتانے کے لیے امام علی مقام کے دربار میں حاضر ہوا اور کوفہ میں ہونے والے تمام حالات پیش کر دیے۔ امام علی مقام نے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جان کا خبر سنی تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے تمام ساتھیوں کو بلایا اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ساتھیوں نے سنا تو تڑپ کر رہ گئے۔ امام مسلم کے صاحبزادوں کی موت کی خبر نے سینوں پر چھریاں چلا دی۔ ہر فرد غم و اندوہ کی تصویر بن گیا۔ امام نے ہمراہیوں کو فرمایا کہ آپ لوگوں نے کوفہ کے حالات سن لیے، وہاں ہمارا استقبال تلواروں سے نہیں، ہمارا استقبال تلواروں سے ہوگا، مرحبا کے نعروں کی بجائے تیروں کی بارش کی جائے گی۔ اگر آپ لوگ واپس جانا چاہیں تو ہماری طرف سے پوری اجازت ہے۔ کچھ لوگ ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی محمد بن عقیل
اور حضرت عبد الرحمن بن عقیل نے بیک زبان عرض کیا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے بلکہ اور تیزی سے بڑھتے رہیں گے۔ یا امام، ہم اپنے شہید بھائی اور بھتیجوں کا انتقام ضرور لیں گے، خواہ ہمیں خود قربان ہونا پڑے۔ امام علی مقام نے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا، سب نے اس حق میں اظہار رضامندی کیا۔ یہ مشورہ امام علی مقام نے اپنے خاندان کے افراد سے کیا تھا۔ آپ نے آئندہ پیش آنے والے حادثات کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، آپ سب لوگ پھر ایک بار سوچ لیں، انجام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں۔ لیکن خاندان اہل بیت کے تمام افراد نے یہی فیصلہ دیا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام ہر قیمت پر لیا جائے گا۔ قدرت کو حضرت حسین علیہ السلام سے جو خاص کام لینا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کا دامن کہیں بھی داغدار نہ ہو۔ آپ کو موقع دیا گیا کہ ساتھیوں کی مکمل رضامندی حاصل کر لیں۔ سامنے اس دردناک خبر کو عورتوں سے کب تک چھپایا جا سکتا تھا؟ آپ خیموں کے اندر تشریف لے گئے تو سامنے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پر نظر پڑی۔ بچی کو دیکھتے ہی جذبہ رحم سے آپ کا دل بھر آیا۔ یہ بچی دونوں صاحبزادوں سے بڑی تھی۔ آپ آگے بڑھے اور بچی کے سر پر دستے شفقت رکھ دیا اور ساتھ ہی آپ زاروں قطار رونے لگے۔ بچی حیران ہو گئی، سراپا التجا بن کر عرض کی، بابا جان کیا بات ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے مجھے دیکھ کر ایسا نہیں کیا۔ خیر تو ہے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے ابا جان تو ٹھیک ہیں، میرے بھائی محمد اور ابراہیم تو خیریت سے ہیں۔ معصوم بچی کا سوال تھا یا درد کی تلوار؟ امام علی مقام علیہ السلام کا دل چر گیا۔ کیا جواب دیتے اس یتیم و بے نوا کو کہ جس کی ماں پہلے ہی وفات پا چکی ہے؟ اب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دو چھوٹے چھوٹے ماں جائے بھائی تھے، وہ بھی بچھڑ گئے۔ کس دل سے امام علی مقام یہ خبر سناتے؟ آپ روتے رہے، بچی نے بھی آپ کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ باقی سید زادیاں بھی جمع ہو گئیں۔ حیرانی کی تصویر بن کر سب نے پوچھا، حضور خیریت تو ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ امام علی مقام نے آنسوں سے لبریز آنکھوں کو اوپر اٹھایا اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے حضرت مسلم اور ان کے شہزادوں کی دردناک شہادت کی خبر سنائی۔ یہ خبر تھی یا بجلی جو دلوں پر گری اور سب کو تڑپا کر رکھ دیا؟ پھر کون کم روتا؟ آنسوؤں کے دھارے بہہ رہے ہیں، خیموں میں کوہرام مچ گیا، کسی کو تسلی دینے کا ہوش بھی نہیں تھا، سب روئے جا رہے تھے۔ امام علی مقام نے جی کرا کر کے فرمایا کہ صبر کرو اے ناموس محمد، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، خدا جانے ابھی تمہیں کیا کیا مصیبتیں دیکھنا ہے۔ کوفے والے بدل چکے ہیں، اس لیے تم سب میرے امتحان میں شریک ہونے کے لیے دلوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، ہم بھی بھائی مسلم سے جلد ملاقات کرنے والے ہیں، صبر کرو اہل بیت، صبر کرو۔ یہ نصیحت کر کے آپ روتے ہوئے دل کے ساتھ خیموں سے باہر تشریف لے آئے اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے جو حج کی واپسی کے بعد آپ سے ملتے رہے تھے۔ ان سے آپ نے فرمایا کہ اب کوفہ میں ہمارا استقبال تلواروں سے ہوگا، میرے چچا زاد بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہے تو مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، دکھ جھیلنا پڑیں گی، بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑے گی اور جانیں بھی دینا پڑیں گی۔ بدوؤں کے قافلے تو اس لیے امام کے ساتھ چل رہے تھے کہ کوفہ میں شاندار استقبال ہوگا، وسیع پیمانے پر دعوتیں ہوں گی۔ اب امام علیہ السلام کی تقریر سے کوفہ کے حالات کا پتہ چلا تو جان کے لالے پڑ گئے۔ خاموشی سے اٹھے، خیمے اکھاڑے اور اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے اور یوں بھاگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ بس امام علی مقام علیہ السلام کے وہی ساتھی رہ گئے
جو مکہ معظمہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے، یا زہیر بن قیس بجلی تھے، یہ لوگ ایسے تھے جنہیں اپنی جانوں سے امام علیہ السلام کا حکم زیادہ قیمتی تھا۔ آج کی شب نہایت بے قراری سے گزری۔ حضرت مسلم اور اس کے شہزادوں کی موت نے بڑا گہرا اثر کیا تھا۔ اب تصورات کی دنیا میں انقلاب عظیم آ چکا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے، اب ہر شخص نئے انداز سے سوچ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ رسول کا قافلہ نور آگے بڑھتا ہے۔ دوپہر کے وقت موضع شراف سے کچھ دور آگے نکل جاتے ہیں۔ سامنے کی طرف دیکھ کر ایک شخص نے کہا کہ کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں، وہاں سائے میں تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ قبیلہ بنی اسد کے 2 شخصوں نے بتایا کہ اس مقام پر کھجور کا کوئی درخت نہیں، ممکن ہے کچھ سوار ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں بھی سوار ہی معلوم ہوتے ہیں، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ معلوم ہے جو پشت پر ہو جس سے فائدہ اٹھا کر ہم ان سے مقابلہ کر سکیں؟ انہوں نے عرض کی کوہ ذو حشم ہے، اگر آپ جلدی کریں اور ان سواروں سے پہلے اس پر قبضہ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ شہزادہ کونین علیہ السلام نے سواریوں کو تیز کر دیا اور کوہ ذو حشم کے دامن میں قافلہ اتار دیا۔ اب ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی آپ کے قبضہ میں تھا اور جنگی اعتبار سے بھی آپ کا مورچہ مضبوط تھا۔ چند گھڑیوں کے بعد آپ کے سامنے 1000 سپاہیوں کی فوج ڈیرا ڈال رہی تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار ہر تھا۔ وہ اکیلا آگے بڑھا اور امام علی مقام علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ ہر حاضر ہوا اور قدم بوسی کر کے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا کہ ہر بن یزید ریاحی۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں۔ پوچھا کس نے بھیجا؟ عرض کیا ابن زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے آؤں۔ نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ پانی کے چشمہ پر امام علی مقام کا قبضہ تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اپنے دشمنوں کو چشمے کے قریب نہ بھٹکنے دیتا، مگر یہ ساقی کوثر کا شہزادہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، چشمہ سے خود بھی پانی پیو اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، وضو کر کے نماز کی تیاری کرو۔ دونوں جانب کے لوگوں نے وضو کیے۔ شہزادہ کونین کے شہزادے شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نے اذان کہی، نماز کی تیاری ہونے لگی۔ امام علی مقام نے ہرک سے مخاطب کر کے فرمایا اپنے ساتھیوں کے امام تم بنو گے یا ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ہر نے عرض کی یا امام، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ آپ پیشوائے عالم ہیں اور امام جہان ہیں، امام برحق کے ہوتے ہوئے میں نماز کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ امام علی مقام کی اقتداء میں ہر اور اس کے ساتھیوں سارے لشکر نے نماز ادا کی۔ بعد از نماز امام علی مقام علیہ السلام نے فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے کہ اگر تم ہمارا حق پہچانو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی اسی میں ہے کہ تم اہل بیت رسول کو ان ظالموں کے مقابلہ میں اولو الامر کے زیادہ مستحق سمجھو۔ اگر یہ سعادت تمہارے نصیب میں نہیں اور تم یزید کے مقابلہ میں ہمیں ناپسند کرتے ہو تو ہمیں واپس جانے دو، اس لیے کہ ہم خود نہیں آئے بلکہ تمہارے بلانے پر آئے ہیں۔ تم نے ہمیں خطوں پر خط لکھے ہیں کہ ہم بے ایمان ہیں، ہماری دستگیری کیجیے۔
حور نے عرض کی مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کوئی خط لکھا ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ساتھیوں کو خط لانے والا عقبہ بن سمعان تھا، ان کو فرمایا کہ کوفیوں کو خط لاؤ۔ پھر 2 خرجیاں خطوط سے بھری ہوئی الٹ دی گئیں، خطوط کا ڈھیر لگ گیا۔ حور کی آنکھیں ایک لمحہ کے لیے ندامت سے جھک گئیں۔ یہ ندامت کوفہ والوں کی طرف سے تھی، ورنہ حور نے تو امام کو کوئی خط لکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی کسی خط پر اس کے دستخط موجود تھے۔ البتہ اس لشکر میں چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے خطوط پر دستخط کیے تھے، وہ اپنی اپنی جگہ پر شرم سے گردنیں نیچے کیے ہوئے تھے۔ حور نے چند لمحے حیران رہنے کے بعد کہا کہ ان خطوط کی ذمہ داری مجھ پر ہرگز عائد نہیں ہوتی۔ مجھے جو حکومت کی طرف سے کہا گیا وہ کرنے پر میں مجبور ہوں۔ مجھے ہر قیمت پر آپ کو حراست میں لے کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا حور تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور، ہم ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تیاری کرو، ہم واپس چلتے ہیں۔ حور نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا تجھے تیری ماں روئے تو کیا چاہتا ہے؟ حور نے عرض کی یا امام سنیے، اگر یہ جملہ مجھے عرب میں کوئی دوسرا کہتا، خواہ وہ کوئی بھی ہوتا، تو میں جواباً ضرور کہتا، مگر خدا کی قسم آپ تو اس عظیم اور بزرگ ماں کے بیٹے ہیں کہ جن کا نام پاک تو میں ایسے مقام پر لے ہی نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا آخر تم چاہتے کیا ہو؟ عرض کی کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حور نے کہا خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے حور کی یہ دوسری قسم دوسری طرح پوری کر دی اور امام علی مقام علیہ السلام کا دامن آخری سانس تک نہ چھوڑ سکا۔ قسم تو کھا لی مگر فوراً ہی ذہن کروٹ لے گیا، دماغ روشن ہو گیا، دل میں محبت اہل بیت کی شمع روشن ہو گئیں۔ عشق مصطفیٰ نے سینے میں انگڑائی لی تو دنیا ہی بدل گئی۔ چند لمحے کچھ سوچا، پھر سراپا التجا بن کر گزارش کی، اے شہزادہ رسول میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اگر آپ اتفاق فرما لیں تو آپ کا کرم ہوگا۔ امام نے پوچھا بتاؤ۔ حور نے کہا کہ جب تک دن ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ ابن زیاد کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ جب رات ہو تو میرے لشکر سے ذرا ہٹ کر اپنے خیمے لگا لیں، اور پھر جب سپاہی سو جائیں تو آپ اپنے قافلوں کو جس طرح آپ کا جی چاہے لے جائیں۔ میرے لیے بہانہ بن جائے گا کہ پاک دامنوں کی وجہ سے خیمے الگ لگائے گئے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یہ تجویز منظور کر لی اور حور کے لشکر کو یہ خطبہ دیا، اے لوگو، جب تم کسی حاکم کو دیکھو جو ظلم کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑتا ہے، خدا تعالیٰ کے وعدوں سے انحراف کرتا ہے اور کتاب و سنت کی مخالفت کرتا ہے اور مخلوق و خدا پر فسق و فجور کی حکومت کرتا ہے، تو ایسے حاکم سے قول و فعل کے ساتھ مخالفت کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خدا تمہیں اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا۔ دیکھو یہ لوگ شیطان کی پیروی اور رحمان سے سرکشی کرتے ہیں، ان کا فتنہ و فساد اظہر من الشمس ہے، اللہ کی متعین حدود کو توڑا جا رہا ہے، مال غنیمت پر ناجائز تصرف کیا جا رہا ہے، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے۔ میں ان کی سرکشی اور فسق و فجور کو حق و صداقت اور عدل و انصاف میں تبدیل کر دینے کا زیادہ حقدار ہوں۔ تمہارے بھیجے ہوئے خطوط اور قاصد میرے پاس مسلسل پہنچتے رہے، تم نے قسمیں اٹھا اٹھا کر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بے وفائی نہیں کرو گے اور میری بیعت پر قائم رہو گے۔ اگر تم اپنے عہد کی پابندی کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ میں حسین ابن حیدر کرار ہوں، فاطمہ بنت رسول کا بیٹا ہوں، رسول خدا کا نواسا ہوں،
मुझे अपना नमूना बनाओ और मुझसे गर्दन ना मोड़ो। अगर तुम अपना अहद तोड़कर अपनी गर्दन से बैयत का कलादा निकाल फेंको तो ये भी तुमसे बैद नहीं, क्योंकि तुम मेरे बाप हैदर करार और मेरे बिरादर हकीकी हसन इब्न अली और चचाजाद भाई मुस्लिम इब्न अकील से ऐसा ही कर चुके हो। ये दुरुस्त है कि तुम लोगों पर भरोसा कर लेना खुद को फरेब देने के मुतरादिफ है, लेकिन ये जान लो पहले भी तुमने अपना ही नुकसान किया है और अब भी तुम अपना ही ज़िया करोगे। तुम लोगों ने आखिरत का अपना हिस्सा ज़ाय कर लिया है, अपनी किस्मत खराब कर ली है। जो किसी से किया हुआ अहद व पैमान तोड़ता है वो अपने ही खिलाफ बदअहदी करता है। अजब नहीं कि खुदावंदे कुद्दूस मुझे बहुत जल्द तुम लोगों से बेनियाज कर दे। ये खुतबा इरशाद फरमाने के बाद इमाम आली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला रवाना हो जाता है। एक तरफ हुर का लश्कर जा रहा है और एक तरफ जरा हटकर इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम का नूरानी काफिला चल रहा है। चलते चलते मकाम अजीबुल हजानात पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कूफा से आने वाले 4 शख्स इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। आपने पूछा कहां से आए हो? अर्ज की कूफा से। फरमाया कूफा का हाल बताओ। उनमें से एक शख्स मजमा बिन उबैदुल्ला आमरी ने अर्ज की कि ऐ जिगर गोशा रसूल, कूफा के हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं। हुकूमत ने शहर के रोसा को भारी भारी रिश्वतें देकर खरीद लिया है और वो लोग अशरफियों की भरी हुई थैलियां लेकर फरोख्त हो चुके हैं। वो लोग आपके पूरी शिद्दत से मुखालिफ हैं। आपकी तशरीफ आवरी को हुकूमत इलाहिया से बगावत और खुरूज का नाम देते हैं। यजीद को अमीरुल मोमिनीन और खलीफा बरहक समझते हैं। उनके जमीरों की कुंजी इब्ने ज़ियाद के हाथों में है। आपने पूछा हमारे कासिद कैस बिन मसर का हाल सुनाओ। अर्ज किया कि उन्हें आपसे मोहब्बत करने के जुर्म में छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। आपने सुना तो फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई अपनी मन्नत पूरी कर गया और कोई अभी करने वाला है। या अल्लाह हमें और कैस बिन मसर को जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। कुर्बान जाएं कैस तेरे मुकद्दर की बुलंदियों के, कि जन्नत का सरदार जन्नत में तेरी कुर्बत की दुआ मांग रहा है। कितनी अजीम है तेरी शहादत और कितना ऊंचा है तेरा मकाम। फिर उनमें से एक शख्स तरमाह बिन अद्दी ने अर्ज किया, ऐ शहजादा रसूल, आपको लश्कर की हिरासत में रहना मुनासिब नहीं। या तो आप इन लोगों पर हमला कर दें और इनको शिकस्त देकर कोई दूसरी राह इख्तियार कर लें, या फिर हमारे साथ तशरीफ ले चलें, क्योंकि इस लश्कर के अलावा भी बहुत बड़ी फौज आपके मुकाबला के लिए कूफा में तैयार खड़ी है। खुदा की कसम मैंने इतनी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। इसलिए अच्छी बात तो यही है कि या अब आप अभी इन पर हमला कर दें और हमें आपके साथ शिरकत करने की सआदत हासिल हो जाए, या फिर हमारे साथ चलें और हम कोहे आजा के दामन में रहते हैं। वहां पर हम दुश्मन के हर किस्म के हमला से महफूज है। आप वहां जाकर एक खुतबा इरशाद फरमाएंगे तो कबीला बनी तय के 20,000 आदमी आप पर फिदा होने के लिए 10 रोज के अंदर ही अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब तक कोई आंख पलक झपकती रहेगी वो आप पर फिदा होते रहेंगे। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया और फरमाया कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। हमने कूफियों से अहद कर रखा है जिसकी खिलाफ वर्जी करना मुश्किल है। वो चारों ही हसरत और यास की तस्वीरें बने हुए कदम बोसी करके वापस हो गए। सब सामने थी, ख्वाब की ताबीर आ गई, है करबला तो मंजिल शबीर आ गई।
امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کرام اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب کر کے فرمایا، میرے غم گسار ساتھیو، حسین اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے میری شہادت گاہ کے لیے ازل ہی سے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس میدان کو دیکھو، یہ میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان ہواؤں کو سونگھو، ان میں کرب و بلا، رنج و مصیبت اور آلام و غم کی مہکیں رچی ہوئی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس کی نشانیاں میرے نانا حضور نے مجھ پر ظاہر فرمائی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کے متعلق متعدد بار جبریل علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خدا تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ یہ حسین کی امتحان گاہ ہے۔ میں نے اس کو اچھی طرح جان لیا ہے، پہچان لیا ہے۔ میری نگاہوں نے اس کے ہر گوشہ کو اس سے پہلے اچھی طرح دیکھا ہوا ہے۔ میرے ابا جان حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی مجھے اس جگہ کے متعلق بتا رکھا ہے۔ وہ جنگ صفین سے واپسی کے وقت یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس مقام پر خواب میں میری شہادت کا منظر ملاحظہ فرمایا تھا۔ یہ ارشاد فرما کر سبط پیمبر اٹھتے ہیں، نانا جان کے خواب میں بتائے ہوئے نقشہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار کے خیمے نصب فرمائے، ذرا ہٹ کر دوسرے ساتھیوں کے خیمے لگوا دیے۔ نہر فرات بھی قریب ہی بہہ رہی تھی۔ شہزادہ گلگوں قبا علیہ السلام نے مکمل طور پر امتحان کی تیاری فرما لی۔ آشیانوں کو سجا لیا گیا، اب بجلیوں کا انتظار تھا۔ لک و دک صحرا میں اہل بیت مصطفیٰ کا گلشن مہک رہا تھا۔ خزاں کی آندیاں اسے اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے پرتول رہی تھیں۔ 2 محرم کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار ہی ہوا تھا کہ سامنے ریت کے پہاڑ نظر آئے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان ریت کی ایک دیوار بنا دی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریت کی دیوار پھٹ گئی اور سامنے کوفہ کی طرف سے آتا ہوا ایک لشکر جرار نظر آیا۔ امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہر ایک کی نگاہ میں سوال بھی تھا اور جواب بھی۔ یہ کوفہ سے بھیجا ہوا ابن زیاد کا لشکر تھا، جسے اہل بیت کے چند گنتی کے جوانوں سے جنگ کرنا تھی۔ مورخ حیران ہو جاتا ہے کہ چند لوگوں کو گرفتار یا قتل کرنے کے لیے اتنی بڑی سپاہ کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ ابن زیاد کے مشیر کوفی تھے اور کوفے والے جانتے تھے کہ زور ید اللہ ہی اور قوت خیبر شکن سے ٹکرانا آسان نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس شیطانی فوج کا سپہ سالار عمرو ابن سعد تھا۔ یہ فوج کفار کے مقابلہ میں جا رہی تھی، لیکن مکمل اسلام سے ٹکرا گئی۔ اس کا مقابلہ مکمل کفر سے ہونا تھا، لیکن کامل ایمان سے ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں کو شہادت کا درجہ ملنا تھا، لیکن جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ قدرت کے سربستہ اسرار و رموز ہیں اور قسمت کے کھیل ہیں جو حق و باطل، ایمان و کفر، نور و ظلمات، ہدایت و گمراہی، جنت و جہنم، دن اور رات کی سرحدیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ مرج البحرین یلقیان کہ کون جانتا ہے کہ آنے والا لمحہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے۔ رحمانی قوت اور شیطانی طاقت ٹکرا رہی ہے۔ ایک طرف نحن اقرب الیہ من حبل الورید انسان کی شریانوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ دونوں قوتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ انسان کس کی گرفت میں آتا ہے؟ یہ قسمت کی بات ہے۔ عمر ابن سعد کو ویلم کے کفار سے جہاد کرنا تھا۔ فتح حاصل کرنے کی صورت میں اسے خطہ رے کی حکومت ملنی تھی، اسے رے کا حاکم بننا تھا۔ اس کا مہر شدہ پروانہ اس کی جیب میں تھا۔ وہ بغرض جہاد ویلم کو جا رہا تھا کہ ابن زیاد نے اسے بلا لیا اور کہا، ابن سعد ابھی تم نے ویلم کا جہاد ملتوی کر دو۔ ابن سعد بولا، کیوں، کیا بات ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی
دشت نینوا میں داخل ہونے والے ہیں۔ تم نے ہر کو 1000 سپاہیوں کے ساتھ ان کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا ہے، اور اب تم بھی جاؤ، پہلے ان سے مقابلہ کر کے ان کو قتل کرو اور اس کام سے فارغ ہو کر ویلم کی طرف چلے جانا۔ ابن سعد بولا، جناب مجھے میرے کام پر جانے دیں، 1000 سپاہی کافی ہوتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے ساتھ چند ساتھی ہیں جن پر ہر آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گا۔ میں نے ہر کو سب کچھ اچھی طرح سمجھا کر روانہ کیا ہے۔ ابن زیاد بولا، بحث کی ضرورت نہیں، تم پہلے حسین علیہ السلام کو قتل کرو گے، پھر دوسرے کام ہوں گے۔ ابن سعد بولا، میرے لیے یہ مشکل امر ہے، لہذا مجھے اس کام سے معاف رکھا جائے۔ ابن زیاد بولا، لاؤ پھر وہ عہد نامہ مجھے دے دو جس پر تمہیں رے کی حکومت دینے کا معاہدہ لکھا ہوا ہے۔ ابن سعد گھبرا کر، مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ ابن زیاد بولا، اجازت ہے، لیکن کل تمہیں ان 2 باتوں میں سے ایک کرنا ہوگی، یا تو حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر لانا ہوگا یا رے کی حکومت کا نوشتہ واپس کرنا ہوگا۔ ابن سعد صبح جواب دینے کا وعدہ کر کے واپس آ گیا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا، سب نے بیک زبان قتل حسین سے منع کیا، اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ نے کہا کہ رے کی حکومت تو نہایت معمولی چیز ہے، اگر تمام جہان کی سلطنت بھی ملتی ہے تو اسے چھوڑ دینا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کو دشمن اہل بیت رسول اور قاتل حسین بن کر ملے۔ ابن سعد نے سب کے مشوروں کو سنا، دماغ میں 2 مختلف خیال لے کر سونے کی تیاری کرنے لگا، لیکن نیند کہاں آتی۔ انتہائی ذہنی کشمکش کا عالم ہے، ایک طرف رے کی حکومت ہے، دوسری طرف نواسہ رسول سے ٹکرانا ہے، ایک طرف دنیا ملنے کی توقع ہے، دوسری طرف دین کی گردن پر چھری چلانا پڑتی ہے، ایک طرف دنیا کی بادشاہی ہے، دوسری طرف آخرت کی سرخروئی ہے، ایک طرف دنیا کا تخت ہے، دوسری طرف جنت سے محرومی کا ڈر ہے، ضمیر اور نفس امارہ میں جنگ جاری ہے، رحمانی اور شیطانی قوتیں پوری شدت سے ٹکرا رہی ہیں۔ ابن سعد نے سوچا، رے کی حکومت چھوڑ دوں، لیکن اس کی طرف دل مائل ہے، قتل حسین کی مذمت گوارا کر لوں، لیکن قتل حسین کی سزا جہنم کی وہ آگ ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ آخری آواز تھی۔ ذہن میں اٹھنے والا طوفان تھم گیا، فیصلہ ہو چکا تھا، ضمیر مر گیا، امارہ جیت گیا، شیطانی پنجہ کی گرفت مضبوط ہوتی گئی، دل نور ایمان سے خالی ہو گیا۔ ابن سعد شقاوت کا پتلا بن گیا، دنیا کی ہوس نے اس کے کان بہرے کر دیے، آنکھیں اندھی ہو گئیں، دل پر مہر لگا دی گئی۔ اب اس کے اندر سے مسلسل ایک ہی آواز آ رہی تھی، امام مظلوم کو قتل کرو اور رے کی حکومت حاصل کرو۔ صبح ہوئی، ابن زیاد کو اپنے فیصلہ سے آگاہ کیا اور کربلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اس کی فوجیں امام علی مقام علیہ السلام کے سامنے صف بستہ ہیں۔ حضرت حر بھی اپنا لشکر لے کر آ چکے ہیں، وہ بھی یزیدی فوج میں شامل ہو گئے۔ جی سامنے محترم، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں گے کل کے پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔